دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز صاحب پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام شافی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام جن کی منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام
الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ اور کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ نبی علیہ السلام کی امت کے غیور مسلمانوں اور نبی علیہ السلام کی عزت آبرو پر ہر وقت پہرا دینے والے عشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے یہ جذبے، آپ کے یہ ولولے اور یہ نعرے انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہیں گے، اور پھر قیامت کے بعد جب نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ منظر بھی پھر آپ نے دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ اسی انداز سے دیکھنا ہے۔ پھر جب حضور تشریف لائیں گے، حضور نے فرمایا وانا خطیب ہوں میزان ستو، فرمایا جس دن ساری دنیا چپ ہوگی میں اس دن رب سے لمبی بات کروں گا۔ اس دن حضور فرماتے ہیں میں خطیب ہوں گا، رب کے سامنے میں بات کروں گا، تو انشاءاللہ وہ اس وقت پھر لبیک کے نعرے کی بھی اس کے علاوہ اور کوئی جواب ہی نہیں بنتا، لبیک کے نعرے کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں بنتا۔ ہاں، قبر میں بھی جب فرشتے پوچھیں گے تو لبیک ہی جواب بنتا ہے۔ ہاں، توجہ آپ حضرات نے جو مشکلات برداشت کی ہیں، قید و بند کی صعوبتیں، اور آپ حضرات کے کاروبار، بچوں، گھروں کے اندر جو کچھ ہوا، تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، وہاں تو ایک چمٹی نے اگر دوسری کو کاٹا ہے دنیا میں تو اس کا بھی حساب دینا ہوگا، چمٹی کو بھی، اور جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا اس کا حساب ہر بندے کو دینا ہے، دنیا میں بھی دینا ہے اور آخرت میں بھی دینا ہے۔ اور حضور کے دین کی بات کرنا، حضور کی عزت کی بات کرنا، ناموس کی بات کرنا 1400 سال میں کبھی بھی یہ جرم نہیں رہا، ہاں، نہ ہے، نہ تھا، نہ قیامت تک ہوگا۔ اور یہ جرم نہیں ہے، یہ تو ایمان کا اظہار ہے، اور یہ تو حضور کے ساتھ پیار ہے، اور یہ تو حضور نے فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کو مجھ سے ہر چیز سے بڑھ کر پیار نہ ہو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین۔ تو یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں، ہوتا رہتا ہے، یہ چلتی رہتی ہیں باتیں، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، عید و قوت الحیات آمد پدید۔ اقبال کہتا ہے یہ تو زندگی کا اظہار ہے کہ دنیا چل رہی ہے، لوگ موجود ہیں، لوگ زندہ ہیں، یہ حق اور باطل کی ٹکر تو ازل سے ابد تک رہے گی۔ تو بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں، ان کو گھبرانا نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے، پھانسی گھاٹ وہاں اندر نہیں لگا ہوا، وہ جو بھی داخل ہو دروازے سے اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا۔ مشکلات تو آتی ہیں، اقبال کہتا ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت عطا فرمائے۔ ایک ہی جگہ یہ وہ میری ایسے 8x8 کی وہ کوٹھڑی تھی، اس میں ہم 3 بندے رہتے تھے، تو جہاں میں بیٹھا ہوں وہیں بیٹھا، وہاں وہی روٹی کھائی، پھر افطاری کے بعد پھر وہ تراویح پڑھی، تراویح کے بعد پھر میں نے اپنی علیحدہ منزل پڑھتا تھا، بھائی اب میرا سنو بھائی، میں پھر قرآن سناتا تھا، پھر وہیں بیٹھے اسی جگہ پر سو گیا، پھر سحری اٹھا تو اسی جگہ پر پھر سحری بھی کی، پھر اسی جگہ پر صبح کی نماز پڑھی، پھر اسی پر منزل پڑھنی شروع کر دی، پھر اسی جگہ میں سو گیا، پھر زور ہو گئی، پھر اسی جگہ زور پڑی، پھر اثر ہو گئی، پھر اسی جگہ اسی مقام پر میں بیٹھا رہا، تو میرا جسم تو نہیں پگھلا۔ پھر ایک دن نہیں ہے، یہ 5 مہینے اور 22 دن ہے، تو میرا جسم تو نہیں پھٹا، اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے مجھے تو کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک موت کا وقت ایک مقرر ہے،
قول خالد بن الولید حين حضرت الوفات لقيت قضا وقضا زحفا فما في جسدي شبر الا وفيه ضربة بسيف اور رمية بسام اور طعنة برمح وها نموت على فراشي حتفا في كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبناء. جب میں حضرت خالد بن ولید کے مزار پر نروار پر حاضر ہوا، حاضری دینے کے بعد میں نے دیکھا تو ایک وہاں کتبہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بات خالد بن ولید نے اس وقت کہی جب دنیا سے جانے لگے. کیا کہی کہ میں بڑی بڑی جنگوں میں حاضر ہوا اور وہاں تماشا دیکھنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، میرے جسم پر ایک بالش جگہ بھی نہیں بچی جہاں تلوار اور تیر اور نیزہ نہ لگا. میرا جسم اسلام کے لیے چھلنی ہو گیا، یہاں لکھا ہوا تھا. اور فرمایا اب میں بستر پر مر جاؤں گا، جیسے اونٹ اپنے جو ہے وہ جگہ باندھا ہوا قلعے پر باندھا ہوا مر جاتا ہے، اب میں نے ایسے مرنا ہے. اس موت کو تو میں نے بڑی بڑی جنگوں میں تلاش کیا، ادھر تو نظر نہ آئی. آج خالد کو کمزور سمجھ کے آ گئی. پھر آخری جو جملہ تھا وہ عجیب ہی تھا. فرمایا فلا نامت آیون الجبنا، شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے. شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے. اے میں نہیں بد دعا کی تھی، اے خالد بن ولید جرجا رومی سپہ سالار تھا نا، اس نے گھوڑا دوڑا کر ایسے خالد بن ولید کے گھوڑے کے گردن کے برابر لے آ کر کھڑا کر دیا. ان کا سپہ سالار تھا، 6 لاکھ فوج تک تو ہے، 3.5 لاکھ تو پکی ہے، اس کا وہ سپہ سالار تھا. اس نے گھوڑا دوڑایا جنگ یرموک میں اور خالد بن ولید کے گھوڑے کے گردن کے برابر آ کر اس نے کھڑا کر دیا. وہ کہنے لگا خالد میں نے سنا ہے کہ آزاد آدمی جھوٹ نہیں بولتا، اور میں نے سنا ہے کہ فإن الکریم لا یخادع، جو انسان کا بچہ ہوتا ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا، کریم آدمی دھوکہ نہیں دیتا. تو میں نے گھوڑا تیرے گردن، دونوں گھوڑوں کی گردن ایسے برابر ہو گئی. خالد بن ولید کے سامنے وہ سامنے لے آیا. کہنے لگا میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، اگر آپ اس کا جواب دیں. ایک تو یہ کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آزاد آدمی ہیں آپ، غلام جھوٹ بولتے ہیں، اور دوسرا کریم آدمی دھوکہ نہیں دیتا. یہ نہ ہو کہ میں بات کروں آپ میری گردن اتار دیں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بتاؤ. انہوں نے کہا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تلوار اتاری تمہارے نبی پر، اور وہ تمہارے نبی نے تلوار تم کو دے دی، اور تم اکیلی لاکھوں کا لشکر الٹا دیتے ہو؟ وہ تلوار اللہ نے آسمان سے تمہارے نبی پر اتاری؟ فرمایا نہیں، ایسی تلوار تو کوئی نہیں حضور پر اتری. تو کہا کہ پھر تجھے کیوں کہتے ہیں سیف اللہ؟ تو فرمایا مجھے رسول اللہ نے فرمایا خالد سیف من سیوف. تو اور لبیک یا رسول اللہ. ذاتی نعرہ میں پہلے بھی آپ کو کہتا ہوں کہ یہ تو ان کا ہی کرم تھا، ہمیں صبر، ہاں رہے صبر سے، ورنہ تو ایک دن بھی آدمی ایک جگہ بیٹھے بیٹھے 24 گھنٹے ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہے، بندہ ایک دن بھی نہیں نکلتا. تو وہاں ان کا کرم ہی تھا کہ ہم بیٹھے رہے. شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے. کیوں جی میں تو نہیں نہ کہہ رہے فلاں اے تے خالد سیف. فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماندے سن جزت النساء ان یلدن مثل خالد بن الولید. سیدنا صدیق اکبر خالد بن ولید نو ویکھ کے فرماندے سن ماواں قیامت تک بانج ہو گئیاں، خالد جا پتر ہن کسے ماں نے نہیں جمنا. انما خلقہ اللہ عزا للاسلام وللمؤمنین وذلا للکفر وشتاتۃ شملی. حضرت خالد بن ولید فرماندے سن اللہ نے خالد کو پیدا ہی اسلام کی عزت کے لیے کیا اور مسلمانوں کی عزت کے لیے کیا، اور کافروں کی ذلت اور کافروں کے لشکر کو تتر بتر کرنے کے لیے پیدا. یہ حضرت صدیق اکبر فرماندے سن حضرت خالد بن ولید دے بارے. تو اس واسطے یہ ان کا جملہ ہے جو آپ کے مزار پر لکھا ہوا ہے فلا نامت آیون الجبنا، شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے. اے خالد بن ولید ہو جی کی ہو گیا جی، ہو جی، ہو جی، ہو جی چھاپے پہ رہا. چھاپے پہ رہا تو کوئی جرم کیتا تو ہیرون بیچتا؟ ڈرے تو او جڑا ہیرون بیچتا، ڈرے تو او جڑا بدکاری دے اڈے کھولی پھردا، ڈرے تو او جڑا دو نمبر مال بیچدا ہے، ڈرے تو او جنے سمگلنگ کیتی، ڈرے تو او جڑا ملک دے خزانے لٹے جنا. تو کیڑی گل تو پوچھل کان تے رکھ کے نسی پھردا؟ کی ہویا بھی تو کہا جی میں لبیک کے ساتھ ہوں، بتاؤ میں نے کوئی قتل کیا ہے، کوئی جرم؟ حضور کا نام لینا جرم ہے. فلا نامت آیون الجبنا، شالا بوز دلاں کدی نیند نہ. میں خالد بن ولید دی گل کر رہا ہوں. شالا بوز دلاں
خطر تابو تمہارا امتحان است اے یارے ممکنات جسم و جان است. اقبال کہندا خطرے دے ویلے تو پتہ لگدا ہے جڑا کیڑا سی تے لمما کیڑا پیا گیا. توجہ, بہت سارے یہ لبیک والے تو ہر وقت ایسے ہی کام کرتے رہتے ہیں. یہ تمہارا اعتراض ہمارے اوپر نہیں ہے. کتنی جنگیں لڑی گئیں جی حضور کی ظاہری حیات, 74 جنگاں حضور دے زمانے ظاہری حیات لڑی گئیں 10 سال. یہ تقریباً ہر 1.5 مہینے بعد جنگ بن دی. یہ اعتراض تیرا ساڈے تے کوئی نہیں, انہاں نوں اور کام ہی کوئی نہیں. تو دسنا پھر اور کوئی سمجھ لے تو کام شروع کریے. جہے بندے ساڑے تے اعتراض کر دیں نا جی یہ مولانا صاحب دا اور کام ہی, تو دس تو میرا اج میں اتنے کھڑا ہو کے کوئی بندہ کہے مولانا یہ چھڈ دیو تے فلانا کام شروع کر دو. کھل پیوڑے دی دکان کھول دئیے تے باہر, میں اتنے بیٹھا بھائی کھل پیوڑا ویچ رہا جی اتنے. کھاد دی دکان اتنے کھول دئیے باہر, یا خراب دی دکان اتنے میں بیٹھا روزانہ کیا ہو جی یہ تو جناب منجی پیڑیاں ٹھکا لو. تو گل کرو کرنے والی. یہ تمہارا اعتراض اسلام پر ایسا ہے, یہ تو گل بات براہ راست صاحب کسی صحابی نے بھی نہیں کیا. حضور اور بھی کوئی کم ہے, صرف پتر ان دھیاں جائیداد آن کوٹھیاں بنانیاں. مدینہ پاک ایک مکان نہیں بنیا تازہ. یہی تو گل ہے جب حضور نے فرمایا کہ پوری دنیا ان پر ٹوٹ پڑے گی ان کو کھانے کے لیے. تو ایک صحابی کہنے لگے وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِقِلَّةٍ, حضور اسے بس تھوڑے جو ہوں گے ساری دنیا ساڑھے تے ٹوٹ پڑے گی. فرمایا نہیں بل انتم يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ مِنكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. میں ساری دنیا تمہارے مارنے کے لیے دوڑ پڑے گی, بتاؤ کیا بچا ہے تمہارے پاس, کیا بچا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچا. گستاخ رسول عورت جڑی ہو کوڈی مار کے ہاتھ مار کے چلی گئی, کیا بچا تمہارے پاس؟ 22 کروڑ کو اگر حضور نے قیامت والے دن بلا لیا, بتاؤ مجھے گالیاں دینے والی تمہارے دور میں بھاگ کے چلی گئی, کدھر تھے تم اس وقت؟ بتاؤ نا اس قیامت والے دن جب سارے تسی تے میں حضور پھنس گئے, حضور شفاعت فرماؤ, حضور پیاس لگی پانی پوا دو, حضور نامہ اعمال جتھے تولے جا رہے ہیں اتنے ایک عمل بھی کوئی نہ رہا, حضور پل صراط گزرنا ہے. حضور فرمان کدھر آؤ سارے تسی؟ آج تو تم آ گئے, جب میری بات ہوئی تھی تو اس وقت کدھر تھے؟ تو بات کرو کوئی کرنے والی, کوئی بات کرو کرنے. جو کرتے ہیں ان کو بھی تم ڈراتے ہو, اپنے بچوں کو لوگ ڈانٹتے ہیں, رشتہ داروں کو. یہ نا مولویاں دا تو کم ہی, ساڈا تو کم یہ توجہ. یہ کوئی باتیں کرنے والی لوگ باتیں کرتے ہیں ہمارے خلاف, ایسی بیٹھ کر اپنے تبصرے کرتے ہیں نا. مولویاں تو اور کام ہی کوئی نہیں. تم ساری ڈیوٹی لے, جو پڑھے ہو تو کرنا ہے. خباسنی حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں یہ عرضہ اخیرہ کے مشاہد ہیں. کیوں جی؟ عرضہ اخیرہ کے یہ مشاہد ہے. اب اس لفظ کو بھی سمجھنے کے لیے جی کہتے ہیں جی مولویوں کو کیا پتہ ہے. میں کہا تم یہ لفظ دس دینا کدھر, اچانک میں پوچھنا تیرے کو ایک لفظ پوچھ دینا کدھر. ٹی وی تے مینوں بھی سدن فون تے تو بھی میں ایک لفظ صرف تیرے کو پوچھاں گا, تو کہنا مولویوں کو دین کا کیا پتہ ہے؟ مولویوں ہی کو تو پتہ ہے دین کا. اے بڑے مجمع دسو جی عرضہ اخیرہ کس کو کہتے ہیں؟ بڑے مجمع جو میں نے کو اٹھ کے دسے بندہ, اے علماء تو علاوہ مولانا بندہ اس لفظ کا پتہ بھی نہ ہوئے بندے نو, عرضہ اخیرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ عرضہ اخیرہ کے مشاہد ہیں صحابی رسول حضرت زید بن ثابت. عرضہ اخیرہ کا معنی ہے حضور دور فرماندے سن ہر رمضان جبریل نال قرآن مجید دا. آخری سال حضور نے 2 باری دور کیتا جبریل نال. رمضان شریف 2 باری حضور نے دور کیتا قرآن مجید دا. حضور پڑھتے سن, جبریل سنتے سن, پھر جبریل پڑھتے سن, پھر حضور سنتے سن. اس کو عرضہ اخیرہ کہتے ہیں. عرضہ اخیرہ کے مشاہد حضرت زید بن ثابت. یہ لمبی میں دوسری طرف بات لے گیا. لوگ ہمیں ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں, یہ باتیں کوئی کرنے والی, یہ مولوی کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے. مولوی کیا کرتے ہیں کوئی سمجھ. سارا مسجد بھی جناب بند رہی, ہمارے یہ نوجوان بچے ان کو گھروں سے ان کو چادر 4 دیواری کی جو ہے وہ بھی پامال ہوئی. بڑے بڑے لوگ جو ہے ان پر ظلم ہوا.
لیکن اس کے باوجود سب لبیک کہتے رہے، اور انشاءاللہ یہ رہے گا۔ فی حدیث زید بن ثابت فبعثنی رسول اللہ یوم احد لطلب سعد بن ربیع فقال ان رأیت فاقرئ منا السلام۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں مجھے حضور نے یوم احد والے دن بھیجا، فرمایا سعد بن ربیع کا پتہ کر کے آؤ، اگر تمہیں سعد ربیع سے کوئی ملاقات تمہاری ہو جائے تو پھر میری طرف سے ان کو سلام کہنا، وَقُلْ لَهُ كَيْفَ تَجِدُكَ، پھر پوچھنا کہ آپ کا کیا حال ہے۔ فَأَصَبْتُ وَفِي آخِرِ رَمَقٍ وَبِي سَبْعُونَ ضَرْبَةً مَا بَيْنَ طَعْنَةٍ بِرُمْحٍ وَضَرْبَةٍ بِسَيْفٍ وَرِمْيَةٍ بِسَامٍ، کہتے ہیں میں آخری سانس تھے سعد بن ربیع کے تو میں ان کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا، آخری ان کی سانس نکل رہی تھی، روح نکل رہی تھی، کہتے ہیں میں نے جا کر کہا کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انظر فی الاحیاء انت فی الاموات فقال انا فی الاموات، فرمایا مجھے رسول اللہ نے بھیجا کہ تجھے دیکھ کر آؤں کہ تو زندوں میں ہے یا شہداء میں شامل ہو گیا، فرمایا نہیں اب زندگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وانا فی الاموات، میں تو اب شہیدوں میں شامل ہونے لگا ہوں، فابلغ رسول اللہ عنی السلام، فرمایا جا کر حضور کی بارگاہ میں میرا سلام کہنا، وَقُلْ لَهُ إِنَّ سَعْدَ بْنَ الرَّبِيعِ يَقُولُ لَكُمْ، جی حضور کہنا کہ سعد بن ربیع عرض کر رہا تھا کہ جزاک اللہ تعالی عنا خیر ما جزا نبیا عن امتہ، حضور اللہ نے جس نبی کو اپنی امت سے کی طرف سے اعلیٰ جزا دی ہے نا، اس سے بھی اعلیٰ جزا اللہ ہماری طرف سے آپ کو عطا فرمائے۔ وَقُلْ لَهُ إِنَّ سَعْدَ بْنَ الرَّبِيعِ يَقُولُ إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ، حضور نے فرمایا سی نے پوچھنا کی حال ہے تو کہا جا کے عرض کرنا کہ میں لیٹا میدان احد میں ہوا ہوں لیکن مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور یہ تو حضور کا پیغام ہے، وَأَبْلِغْ قَوْمَكَ عَنِّ السَّلَامَ، جا کے صحابہ کو بھی میرا ایک پیغام دے دینا، وَقُلْ لَهُمْ إِنَّ سَعْدَ بْنَ الرَّبِيعِ يَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا عُذْرَ لَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَن يُخْلَصَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَمِنْكُمْ عَيْنٌ تَطْرِفُ ثُمَّ لَمْ يَبْرَحْ أَنْ مَاتَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَأَخْبَرَ خَبْرَهُ، کہنا صحابہ کو بھی میرا سلام دینا، وَأَبْلِغْ رسول اللہ وَأَبْلِغْ قَوْمَكَ عَنِّ السَّلَامَ، ان کو کہنا کہ ان سعد بن ربیع یقول لکم، کہ سعد بن ربیع تمہیں یہ پیغام دے رہے تھے کہ لا عذر لکم عند اللہ ان یخلص الی رسول اللہ ومنکم عین تطرف، کہ ایک بندہ بھی زندہ ہوا، تطرف کہتے ہیں یہ میرے آنکھ بند کی نا پھر جھپکنا اور اس آنے کا ادھر ادھر ہو جانا، یہ بھی تطرف ہے، فرمایا ایک بندہ جس کی آنکھ جھپک رہی تھی اس کا بھی اللہ عذر قبول نہیں کرے گا اگر اس کے ہوتے ہوئے حضور کو تکلیف ہوگی، اللہ اس کا بھی عذر نہیں قبول کرے۔ کہنے ثم لم یبرح ان مات، بس یہ جملہ کہہ کر ایک لمحہ نہیں گزرا تھا کہ سعد بن ربیع شہید ہو گئے۔ تو یہ تو پیغام ہے جو سعد بن ربیع نے میدان احد میں 70 زخم لگے ہوئے تھے، کیوں جی؟ ما بین طعنۃ برمح وضربۃ بسیف ورمیۃ، تلواروں تیروں اور نیزوں کے 70 زخم لگے ہوئے تھے، اور صحابی کہتے ہیں کہ وہ بھٹی ہوتی ہے نا جس میں لوہ گرم، ایسے ان کے منہ سے آواز نکل رہی تھی، لیکن جب حضور کی عزت کی بات آئی تو ان کی آواز صاف ہو گئی اور پیغام دیا لا عذر لکم۔ تو حضور نے پوچھ لیا قیامت والے دن، تو پھر کیا جواب ہے؟ اس جواب کی اگر آپ کے پاس اور میرے پاس کوئی ہے جواب تو پھر ٹھیک ہے، نہیں ہے تو فلا نامت آیون الجبنا، شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آئے۔ سیف اللہ نے دعا کی تھی شالا بوز دلاں، اقبال کہتا سیما ہے کہ سودم بردر غیر سجود بو ذر و سلمان نہیں آیت، اقبال کہتا جڑیاں پیشانیاں غیراں دے در تے گھس گئیاں نا، ہن انہاں پیشانیاں میں جو سلمان فارسی تے ابو ذر والا سجدہ نہیں ہو سکتا، جڑیاں پیشانیاں غیراں دے در تے گھس گئیاں، ہاں جی تو انہاں تو چستے نہیں نہ آ سکتی، وہ تو پھر نہیں جی میرا تو لبیک سے نہیں تعلق، ہاں تو پھر جس دن آنا ہے جی اسرائیل نے پھر اس دن بھی کہنا کہ میرا تو اسلام سے تعلق ہی کوئی، میری روح نہ کٹنا، پھر لوگوں کی باتوں میں آپ آ جاتے ہیں مولوی کو اور کام ہی کوئی نہیں، کیوں جی؟ اجے صحابہ نے میدان خندق دے ہتھیار لائے بھی نہیں سن، اجے ہتھیار چکے ہوئے سن، اور ہتھیار چکن تو بعد اجے جانور گھر داخل بھی نہیں سن ہوئے تو جبریل آ گئے حضور دی بارگاہ وچ، میرے آقا نے اجے سر اقدس ادھا دھوتا سی، خندق دا گرد و غبار اجے ادھا سر دھوتا تے پانی اجے بہ رہے سی، جبریل دروازے تے آ گئے، ام المومنین فرماندیاں حضور باہر تشریف لے گئے، جبریل گھوڑے ہوتے سن تے حضور نے انہوں نے گھوڑے دے ہوتے ہاتھ رکھیا، جبریل نے گفتگو شروع کر دیتی، انہوں نے کہا حضور اللہ کا حکم ہے کہ ابھی ابھی چلیے بنو قریظہ کی طرف، فرمایا جبریل کچھ میرے غلاموں نو مہلت دیو،
میں کہا نہیں جی اللہ دا حکم ہے، تو میرے آقا دا ادھا سارا جے دھوتے اسی